हसद क्या है और दोस्तों तकब्बुर क्या है? नेमत पर हसद और तकब्बुर ज़रूरी है और आप हसद और तकब्बुर से बचते हुए आखिर कैसे ज़िंदगी गुजार वही के अलावा कोई और इल्म हमें तकब्बुर और हसद से बचा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हसद क्या है। और हम आज की ज़िंदगी में जिस वक्त ज़िंदगी की दौड़ धूप में और मईशत और माश की तगोदौ में जब हम भाग दौड़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो असल सवाल ये पैदा होता है कि हमारे साथ इस ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ने वाले लोग जो हमारे अपने हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कज़न्स हैं, और उनके पास आती दौलत के हवाले से या उनके पास आती कामयाबी के हवाले से हमारे जहनों में और हमारे कल्ब में दिल में क्या रवैया पैदा होता है। क्या उस रवैये में कोई तंगी है या नहीं? क्या उस रवैये में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पास वो तमाम नेमतें आ जाएं जो उनके पास हैं, और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा रवैया तो नहीं कि काश हमारे पास आ जाए और उनके पास ना आए? ये तमाम रवैये गौर तलब हैं, क्योंकि ये तमाम रवैये मनफी रवैये हैं। आज की ज़िंदगी में जब एक शख्स बहुत सारा मालो ज़ारा इकट्ठा कर लेता है या वो ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करता है और उसको उस कामयाबी हासिल करने में आसानी होती है, तो असल में तो ये मुकद्दरात का हिस्सा है। ये अल्लाह ताला के वो मुकद्दरात हैं, अल्लाह ताला की वो तय्युनात हैं या वो मुतय्यन चीज़ें हैं जो उसको मिलनी हैं। अगर वो उसको मिल रही हैं उसकी कामयाबी की वजह से या उसकी तगोदौ या मेहनत की वजह से, तो ये तो उसकी कमाई है। क्या हम उसकी उस कमाई से कहीं दिल में कोई तंगी तो महसूस नहीं करते? यही हमारा आज का उन्वान है। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि ये दुनिया जब से बनी है और जब तक बनी रहेगी, मुकद्दरात के हवाले से चीज़ें मुकद्दर हुई, किसी को कम मेहनत पर और किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके हासिल होंगी। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत सा फल पाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करेंगे लेकिन उनकी सक्सेस या उनका फल बहुत कम होगा। और ये आपका रोज़मर्रा का मुशाहिदा होगा। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं मगर उनकी कामयाबी या उनका सरमाया उस तरह से नहीं बढ़ता, उनकी कामयाबी वैसे नहीं आती, उनको वैसे ही फल नहीं मिलता जैसी उनकी मेहनत है, या कम अज़ कम ऐसे कि उनके दिल में या उनके जहन में यह ख्याल होता है कि हम कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, जिद्दोजहद ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमें कामयाबी कम मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अक्सर औकात आप लकी कहते हैं कि ये वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत सा फल पाते हैं, उनकी थोड़ी जिद्दोजहद होती है लेकिन ज़्यादा फल पाते हैं। दोस्तों, ये मुकद्दरात हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की मुतय्यन शुदा तकदीर है। तदबीर से मैं मना नहीं कर रहा, तदबीर तो आप करेंगे। आप कैसे हो सकता है कि आपको भूख लगी हो और आप घर से बाहर कमाने को ना निकलें? आप कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे भूखे हों और आप बाहर मेहनत के लिए ना निकलें? लेकिन मेहनत के बाद उसका जो नतीजा निकलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। और आपने ये देखा कि इस दुनिया में कुछ लोग खादिम और कुछ लोग मखदूम रहेंगे, कुछ लोग आका और कुछ लोग गुलाम रहेंगे, कुछ लोग एम्प्लॉयर और कुछ लोग एम्प्लॉय रहेंगे। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो सारे ही एम्प्लॉयर्स हो जाएं, फिर तो आप ये देखें कि सारे ही मालिक बन जाएं, सारे ही आका बन जाएं, सारे ही सेठ बन जाएं। फिर तो कोई सब मखदूम होंगे तो खादिम कौन होगा, खिदमत कौन करेगा? तो ये मुकद्दरात हैं। आपके नीचे भी जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उससे नीचे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और आपसे ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हर शख्स किसी ना किसी को अकाउंटेबल है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो भी वहां की कांग्रेस को अकाउंटेबल है। तो ये अकाउंटेबिलिटी रहेगी, हर बंदा किसी ना किसी को जवाब दे रहेगा, और मुकद्दरात के हवाले से अपनी मेहनत के बावजूद जो वो फल हासिल करेगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ फर्क रह जाएगा उसकी जिद्दोजहद के हवाले से। किसी की कम मेहनत और ज्यादा फल, और किसी की ज्यादा मेहनत और कम फल। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपके अंदर और मेरे अंदर जो हमारे अंदर एक नफ्स की खराबी है कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने मेहनत की है तो हमें फल उतना ही मिलना चाहिए जितना दूसरे को मिल रहा है, इस गलत फहमी को दूर करना। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। अलबत्ता इससे जो बुराई पैदा होगी वो बहुत बड़ी है, और उसे कहते हैं हसद। नेमत जो है वो एक दरमियानी वैल्यू है। आप ये समझिए कि एक दरमियान का रास्ता है। अगर ये नेमत आपको नहीं मिलती और आप में एक नेगेटिव जज्बा पैदा हो जाए कि दूसरे को क्यों मिली, तो इसको हसद कहते हैं। अगर आपको एक नेमत मिल गई है और आप दूसरों को ये बताएं कि तुम्हारे पास ये नेमत नहीं है, तुम हकीर हो, तो इसको तकब्बुर कहते हैं।
یہ دونوں انتہائیں ہیں، تکبر ایک جانب یعنی نعمت حاصل ہونے کے بعد، اور حسد دوسری جانب نعمت حاصل نہ ہونے پر دوسرے کی وہ نعمت چھن جانا، یا اس کی چاہت رکھنا کہ اس کے پاس کیوں آئی اور میرے پاس کیوں نہیں آئی۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ یقین رکھیں کہ کسی بھی ایتھسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے والے کو، کسی بھی ملحد کو، کسی بھی الحاد پر مبنی ذہن کو اس کا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا ایک ایفرٹ کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، ٹاپ سیٹ از آلویز ویکنٹ۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش جو ہے وہ اس کے نتیجے کو پیدا کر رہی ہے، وہ تو اس دنیا کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ کا یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہوگا کہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کہیں کامیابی ہے تو کہیں ناکامی، کہیں جدوجہد زیادہ ہے تو پھل کم ہے، کہیں پھل زیادہ ہے اور جدوجہد کم ہے۔ تو یہ دنیا اس طرح کا سیٹ پیٹرن نہیں ہے، اور یہیں پر ایک آپ کو ایسے علم کی ضرورت ہوتی ہے جو علم آپ کے اندر سے کہیں نہیں پھوٹتا بلکہ آپ کو باہر سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی کہہ دیں کہ یہ مدر نیچر ہے اور نیچر اس طرح سے چل رہی ہے، نیچر ایسے نہیں چل رہی ہے۔ نیچر کے اندر آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لیے باہر سے کوئی علم چاہیے، اور وہ جو باہر کا علم ہے اسی کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ دین ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی علم چلتا آ رہا ہے جسے وحی کا علم کہتے ہیں، جو انبیاء کرام کے پاس آیا، اور وہ علم آپ تک اور مجھ تک پہنچا دیا گیا کہ یہ آپ نے جو ویلیو ہے، جو اعتدال کی ویلیو ہے، جو درمیانی راستہ ہے، وہاں پر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی انا کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ نہ تم حاسد ہو اور نہ ہی تم متکبر ہو۔ آپ یقین رکھیں کہ سب سے مشکل چیز اپنے آپ کو حق پہ قائم رکھنا ہے۔ آپ نے سورہ عصر کا مطالعہ کیا ہوگا جس میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی آپ ایمان اگر آپ کے پاس ہوگا تو عمل صالح نصیب ہو پائیں گے، اور پھر حق پر آپ کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو صبر کا دامن آپ نہ چھوڑیں بلکہ پکڑ کر رکھیں۔ یا آپ کے اندر سے وجود کا کوئی علم آپ کو یہ علم نہیں دے گا کہ حق پہ قائم رہنا ہے اور صبر رکھنا ہے۔ یہ آپ کو وحی کا ہی علم ہے جو دیتا ہے، یہ انبیاء کی ہی محنت ہے جو آپ کو اس پر ٹرین کرتی ہے۔ تو اس ٹریننگ سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نعمت کبھی حاصل ہو گئی، کم جد و جہد کر کے اگر نعمت حاصل ہو گئی تو متکبر نہیں ہونا، اور ہم نے جد و جہد کی اور نعمت حاصل نہیں ہوئی تو ہم نے حسد نہیں کرنا۔ یہ درمیان کا راستہ، یہ اعتدال کی ویلیو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسندیدہ تھی، میانہ روی، اعتدال، درمیانے راستے پر رہتے ہوئے اپنی انا کو ٹرین کرتے ہوئے نہ بندہ متکبر ہو اور نہ بندہ حاسد ہو۔ نہ متکبر ہو جائے کہ رائی برابر متکبر آ گیا تو خدا نہ خواستہ جنت مشکوک ہو جائے، اور نہ ایسا حسد ہو کہ انسان کے اندر ایمان ہی نہ رہے، وہ انسان مقدرات کو سمجھے ہی نہیں کہ اللہ نے کیسے مقدر کیا ہے، کیسے یہ دنیا کو چلانے کے لیے خادم اور مخدوم کا کیا تصور دیا ہے، کیسے دنیا چلے گی۔ اس کو حق پر قائم رکھتے ہوئے اگر وہ خادم بھی ہے تو خوشی سے خدمت کرے، اگر وہ مخدوم بھی ہے تو اللہ نے جو اس پر ڈیوٹیز لگائی ہیں وہ خادموں کی دھیان سے اچھے طریقے سے خدمت کرے۔ تو حق پر قائم رہنا اور صبر کرتے رہنا اور اس طرح سے عمل صالح کو اختیار کرنا اور ایمان کو اپنے دل میں جگا لینا، یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو خسارے سے بچاتا ہے، لاس سے بچاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ورنہ تو انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہے جو سورہ عصر کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ جو درمیانی راستہ ہے اس کے اوپر قائم رہنا، حسد میں اپنی ذات کو کی کھائیوں میں نہ گرنے دینا اور تکبر کی چوٹی پہ پہنچ کے سب کو حقیر نہ جاننا، یہ صرف اور صرف وحی کا کمال ہے، یہ صرف اور صرف نبیوں کی محنت کا کمال ہے، یہ نبیوں کی محنت ہے، یہ نبیوں کا دیا ہوا علم ہے، یہ نبیوں کا سکھایا ہوا اسوہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کی کاملیت کے بعد، دین کے اکمل ہونے کے بعد یہ علم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو آج کی زندگی کو ہم نے اور آپ نے، میں نے بھی اور آپ نے بھی ایسے گزارنا ہے کہ نہ حسد کی کھائی میں گریں اور نہ تکبر کی چوٹی پر چڑھیں، نہ نعمت حاصل کرنے کے بعد متکبر ہو کے لوگوں کو حقیر جانیں، اور نہ ہی حسد کی گہرائی میں اتنی کھائی میں گر جائیں، اتنے پست ہو جائیں، اتنی پست سوچ کے حامل ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ کہیں اس سے بھی چھن جائے اگر ہمیں نہیں ملی۔ تو اس میں بھی نہیں گرنا اور اعتدال پر رہنا ہے، نعمت پر رہنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نعمت کا اعتدال پر رہنا کیا ہے، اعتدال کی راہ کیا ہے، نعمت کا صحیح حق کیا ہے، حق پر قائم رہنا کیا ہے نعمت کا، کہ نعمت کے جس بھی درجے پہ آپ کھڑے ہیں، چاہے وہ کم ہے یا چاہے زیادہ،
شکر کو اپنائیں. اور شکر کیا ہے؟ شکر پیدا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ نعمت جتنی بھی ملی ہے اس کو استعمال کرو، اور استعمال کرنے کے بعد رب کے ساتھ ایک انڈیویجول تعلق پیدا کر لو کہ یا اللہ یہ نعمت تیری دی ہوئی تھی اور سب تعریفوں کا حقدار صرف تو ہے، میں نے یہ نعمت تیری دی ہوئی استعمال کی ہے اور میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں، اور جو نعمت کے استعمال کی وجہ سے لوگوں نے میری تعریف کی ہے یہ میں تیرے آگے سرنڈر کر رہا ہوں، اور تجھے تیرے آگے تسلیم میں آتے ہوئے یہ تجھے لوٹا رہا ہوں واپس، کہ تعریف کا سزاوار تو ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو اپنی نماز کو ہمیں درست کر لینا چاہیے، حق پر قائم رہنا چاہیے، اعتدال کی راہ لینی چاہیے، نہ متکبر ہونا چاہیے، نہ حسد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے وحی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کتنا ضروری ہے، وحی کتنی ضروری ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کے قریب تر رہنا ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان حسد سے اور تکبر سے بچ سکتا ہے. ورنہ آپ کے ذات کے اندر کوئی ایسا علم آپ کبھی ایکسپلور نہیں کر پائیں گے جو آپ کو ایک بھی ریشنلٹی یا ریزن دے سکے کہ میں نے حسد کیوں نہیں کرنا یا میں نے متکبر کیوں نہیں ہونا. اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے بھی اسے مفید کرے اور آپ کے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.